السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں صفحہ نمبر 51 پیج نمبر 51 کھولیے۔ سبق کی وضاحت تو ہو گئی تھی، مصنف کا تعارف بھی ہو گیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے بیٹ 1 بیٹ 2، مختصر جوابی سوالات، طویل جوابی سوالات، جی تخلیقی اظہار وغیرہ۔ چلیے پیج نمبر 51 صفحہ نمبر 51 کھولیے۔ بٹ 1 میں سنیے بولیے، یہ لکھنا نہیں ہے، صرف آپ بولنا ہے۔ معاشرے میں مہینے کی پہلی تاریخ کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی تاریخ کے جی فرسٹ ڈے 1 کے جو ہے منتھ کا کیا امپورٹنس ہے، یہ آپ کو بولنا ہے۔ اگر ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہ ملے تو کون کون سے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ اگر ٹائم پر سیلری نہیں ملی، تنخواہ نہیں ملی وقت پر، تو کیا کیا پرابلمس فیس ہوں گے، یہ سارے۔ چلیے نیچے بٹ 2 الف، سبق کی مناسبت سے اخراجات کی رقم کی تفصیل لکھیے۔ اب سبق میں جو ہے جو ڈیٹیلز ہیں، اس میں اتنا خرچ ہوا، اس میں اتنا ایکسپینسز ہیں، اس کے حساب سے یہاں لکھ کے کرنا ہے ٹوٹل۔ مکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ مثال کے طور پر اس میں 25 روپے لکھا ہوا ہے، اس میں لکھے 25 روپے۔ نوکرانی کی تنخواہ کتنی دینے؟ 5 روپے۔ گوشت والے کو 6 روپے، ترکاری کا 5 روپے، کرانے کا سودا 10 روپے، دھوبی کی تنخواہ 5 روپے، لکڑیوں کا خرچ 6 روپے، کپڑوں کی خریدی 6 روپے یا 8 روپے۔ پھر کل جو ہے سب ملا کے یہاں پر ٹوٹل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کر لے سکتا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے پیج پلٹائیے، صفحہ 52۔ حسب ذیل جملوں کو پڑھیے اور متعلقہ خانوں میں رائٹ کا نشان لگائیے، ٹک کا۔ سلسلہ وار ہے، جملے ہیں، میاں نے کہا، بیوی نے کہا۔ اس جدول میں جو ہے جملے دیے گئے ہیں، یہ جملہ سبق میں میاں نے کہا یا بیوی نے کہا، اس میں جا کے ٹک کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے، 10 برس سے حساب کر رہے ہو، اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ سمجھیے، 10 برس سے حساب کر رہے ہو، اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ یہ میاں نے کہا یا بیوی نے؟ یس، بیوی نے کہا۔ چلیے ٹک لگائیے بیوی کے لائن میں۔ نیکسٹ سیکنڈ، غسل خانہ ہے ماشاءاللہ اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ۔ جب رینٹ جو ہے منگنے کی بات آئی، کرایہ دار کے، مکاندار نے کرایہ کی بات، کرایہ دینے کی بات جب ہوئی، تو اس وقت جو ہے یہ جملہ کہا گیا تھا، غسل خانہ ہے ماشاءاللہ اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ۔ تو کس نے کہا تھا؟ میاں نے۔ یس، وہاں ٹک کیجئے۔ تھرڈ جملہ، تیسرا، میں نے کب کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ گھرداری میرے سپرد کرو؟ میں نے کب کہا کہ خدا کے لیے گھرداری میرے سپرد کرو؟ جی میاں نے کہا۔ یس، کیا کہا؟ لکڑیاں 6 روپے کی، ایک مہینے میں اکٹھی 6 روپے کی لکڑیاں جلا ڈالی، کس نے کہا؟ میاں نے۔ چلیے لاسٹ والا، تم جانو تمہارا گھر جانے، یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ حساب ہے، یہ سب نہیں ہوتا، تم جانو تمہارے گھر جانے، کیا چل رہا چلنے دو، اس نے کہا بیوی نے، وہاں پہ ٹک کیجیے۔ چلیے نیکسٹ جی، دی گئی عبارت پڑھیے اور درجہ ذیل جدول کو مکمل کیجیے۔ جو فارمیٹ دیا گیا اس کو کمپلیٹ کرنا، پہلے عبارت پڑھنا۔ موجودہ دور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے روزمرہ کی استعمال کے اشیاء پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ ڈیلی جو یوز ہو رہے ہیں کامنلی، اس پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے ڈیزل اور پیٹرول کے مہنگائی کی وجہ سے، اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 75 روپے، ڈیزل کی قیمت 51 روپے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو 105 108 پیٹرول ہو گیا، ڈیزل 100 روپیز۔ اشیاء خوردونوش یعنی کھانے پینے کی، کرانے کے سودے اور ترکاریوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو یہ غریب اور متوسط خاندان، متوسط بول تو یس مڈل کلاس خاندان کے لیے بوجھ ہے۔ آج عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ چاول کی قیمت دیکھو تو پتہ چلے گا کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا۔ 1 کلو چاول کی قیمت 30 تا 40 روپے اور خوردنی تیل آئل 100 سے 120، اب تو 150 ہے۔
फी किलो और तरकारियों की कीमत आसमानों को छू रही है, यहाँ तक कि फी अंडा 4 रुपए का हो गया है। अब तो 5 रुपए 6 रुपए भी चल रहा है जी। अब जो है नीचे बॉक्स फिल कीजिए, सिलसिला निशान, अशिया का नाम, कीमत, असरात, उसके असरात क्या पड़ रहे हैं। पेट्रोल क्या है रेट इसमें दिया 75 रुपए, डीजल 51 रुपए 51 रुपीस, चावल 40 50 45 लिखिए, खुर्दुनी तेल ऑयल का रेट 120 से 110, अंडा 4 रुपए। अब इसके असरात क्या हो रहे हैं, यानी पेट्रोल की वजह से महंगाई बढ़ रही, दूसरी चीज़ों पे असर पड़ रहा है और जीना मुहाल हो गया है। डीजल की वजह से भी सेम हुई है। चावल महंगा हो गया है, मिडिल क्लास और गरीब और मुतवस्सित खानदान वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से, वगैरह लिखना। चलिए दूसरा सफ़ा नंबर 53 पेज नंबर, इसमें देखिए हज़फ ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। मुसन्निफ ने मियाँ की कितनी किस्में बताई हैं और इस सबक में किस किस्म के मियाँ का जिक्र किया गया है। आराम से आप लिख सकते हैं। पहली तारीख को मियाँ का क्या मामूल था, मुसन्निफ की बीवी को कपड़ा खरीदने के लिए कर्ज क्यों लेना पड़ा, लकड़ियों पर ज्यादा खर्च करने की बीवी ने क्या वजह बताई, मुसन्निफ ने मकान के छत की हालत कैसी थी, मियाँ ने घर के खर्च की जिम्मेदारी बीवी को देने चाहा तो बीवी ने क्या कहा, मियाँ की किस बात पर बीवी नाराज हो गई, मियाँ ने बहस बचत करने की क्या राह समझाई। चलिए उसके बाद बिट 3 खुद लिखिए, इसमें जो है मुख्तसर जवाबी सवालात हैं, इसके बाद फिर तवील जवाबी सवालात हैं। इसके जवाबात इन सवालों के आपको दिए गए नोट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तफसील से हैं, वो देख के आप क्लास वर्क में लिखिए। चलिए पेज पलटाइए, सफ़ा नंबर 54 पेज नंबर 54। बिट 4 लफ्ज़ियात, अलिफ ज़ैल में दिए गए जुमलों की तरह आप अपनी तरफ से मज़ीद जुमले लिखिए। अगर आपकी हुकूमत होती तो आप महंगाई रोकने के लिए क्या करते, अगर आप जो है रोल करते आप अगर हुकूमत पे आते, आपकी हुकूमत रहती तो आप महंगाई रोकने के लिए क्या करते। अब देख लीजिए क्या लिखा, मेरी हुकूमत होती तो तालीमी अशिया मुफ्त फराहम करता, फ्री में जो है पढ़ाई कर देता, एजुकेशन को फ्री कर देता। मेरी हुकूमत होती तो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स हटा देता, जो डेली चीज़ें जो यूज़ हो रहे हैं कॉमनली उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 80% GST वगैरह मैं निकाल देता ताकि लोगों को सस्ते में चीज़ें मिले। नंबर 4 पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में सब्सिडी देता, जो सब्सिडी देते हैं आजकल भी, अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए हैं, लेकिन मैं सब्सिडी देता जिससे आवाम पर बोझ और भार कम पड़ जाता। तो लिखना है पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में सब्सिडी देता। मलबूसात पर से टैक्स हटाकर कीमतें कम कर देता कपड़ों पर। किसानों वो ज़राअत करने वालों को बिजली फ्री देता, करंट जो है फ्री करंट कर देता। चलिए बिट बे, मंदरजे जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की जिद इस्तेमाल करते हुए, पहले जिद करना है उसको इस्तेमाल करते हुए दोबारा जुमला लिखिए। याद रखिए जुमले का मफहूम पहले जुमले के मफहूम को अदा करता हो। पहला जो है सेंटेंस है उसकी जिद लिखना है पूरे सेंटेंस का, लेकिन वो मफहूम भी, उसका मीनिंग भी इसमें आओ, जैसे मैं बता दूं। हातिम ताई एक सखी बादशाह था, हातिम ताई एक सखी बादशाह था। तो अब जुमला लिखना है, देखिए अपोजिट वाला, हातिम ताई कंजूस बादशाह नहीं था, हातिम ताई कंजूस बादशाह नहीं था, मतलब एक सखी बादशाह था, वही मफहूम अदा होना, लेकिन जिद में लिखना है। अहमद एक नेक लड़का था, तो लिखना क्या है, अहमद एक बद लड़का नहीं था, बुरा लड़का नहीं था। जामे मस्जिद का सहन बहुत वसी है, तो लिखा क्या, जुमला क्या लिखा है, जामे मस्जिद का सहन तंग दामनी का शिकवा नहीं करता है, यानी तंग नहीं, कंजस्टेड नहीं है। हैदराबाद से कश्मीर की मसाफत बहुत तवील है, हैदराबाद से कश्मीर की मसाफत बहुत तवील है, डिस्टेंस बहुत लंबा है। तो लिखना क्या है, हैदराबाद से कश्मीर की मसाफत मुख्तसर नहीं है, शॉर्ट नहीं है। फिरौन एक जालिम बादशाह गुजरा था, फिरौन एक जालिम बादशाह गुजरा था, तो लिखना क्या है अपने को, उसके जिद में नेक दिल बादशाह नहीं था, फिरौन एक नेक दिल बादशाह नहीं था। चलिए इन फिक्रों का मतलब निकलिए, उसके बाद में बिट जी में लिखिए, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है उसका लिखना है।
خدا غارت کرے. خدا بولتے نا بہت تنگ کر دے, اللہ اسے غارت کر دے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے. بولے مال مفت دلے بے رحم, مال مفت دلے بے رحم, اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مال کو غلط استعمال کرنا, دوسروں کے مال کو غلط استعمال کرنا, اس کو بولتے مال مفت دلے بے رحم. نمبر 3, خدا جھوٹ نہ بلوائے. ہاں بولتے نا, کبھی بولتا ہے اس معاملے میں تو میں تو صحیح ہے, خدا جھوٹ نہ بلوائے, خدا نہ جھوٹ نہ بلوائے, میں سچ سچ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے. چلیے بٹ 5 تخلیقی اظہار, آخری میں بٹ 5 تخلیقی اظہار. ذیل کی کہاوت کے متعلق ایک مضمون لکھنا ہے, ایک ایسے ریٹنگ لکھنا ہے. کیا ہے ٹاپک؟ قطرہ قطرہ دریا باشد. سمجھے؟ ڈراپ ڈراپ جو ہے ایک دریا بن جاتا ہے, ایک سی بن جاتا ہے, اوشین بن جاتا ہے, اس پہ ایک مضمون لکھنا ہے. یہ بھی آپ کے نوٹس میں لکھے گئے ہیں. ابھی بھی یہ جو سب کچھ میں نے بتایا نا, یہ بھی آپ کے نوٹس میں لکھے گئے ہیں, لیکن میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو سمجھنے کے لیے, تاکہ ایزی سے سمجھ میں آ جائے, آسانی سے. چلیے ٹرن پیج 55. آپ نے گھر کے اخراجات اور بجٹ سے متعلق آپ کے والدین کے درمیان ہوئی گفتگو سنا ہوگا. آپس میں والدین کے یا جو کیا خرچہ ہو رہا ہے, کیا بچت ہو رہی, کیا ہے, یہ تو آپ سنے ہوں گے. اس گفتگو کو مکالموں کی شکل میں پیش کیجئے, کنورزیشن کی شکل میں لکھنا ہے. مکالمہ بولتے ہیں, مکالمہ بولتے ہیں کنورزیشن. آپ کے والد ابو کیا بولے, امی کیا بولے, ابو کیا بولے, امی کیا بولے, اس طرح سے. امی بول رہے ہیں ابھی تک آپ کو تنخواہ نہیں ملی. امی کہہ رہے ہیں ابھی تک آپ کو تنخواہ نہیں ملی, دودھ والا پریشان کر رہا ہے. یہ امی بول رہے ہیں. ابا کیا بول رہے ہیں؟ 2 دن لیٹ ہونے سے اس کا کیا بگڑ جائے گا, 1-2 دن انتظار کرو بھلا, 2 دن لیٹ ہو گئے تو کیا بگڑ جائے گا اس کا. امی مکاندار بھی آیا تھا اور چاول بھی ختم ہو چکے ہیں. ابا سب کو دے دوں گا, تم تو میری جان پر کھڑی ہو, صبر سے کام لو. تم تو میری جان پر کھڑی ہو, صبر سے کام لو. امی صبر سے پیٹ نہیں بھر جائے گا, خدا را جلدی کرو, خالی صبر کر لیتے رہے تو پیٹ نہیں بھرتا, جلدی کرو, تنخواہ لے کے آؤ جلدی سے, راشن پانی ہو گیا ہے. چلیے بٹ 6 توصیف. آپ کے دوستوں میں جو جیب خرچ کی رقم کو کفایت شاعری سے خرچ کرتے ہوئے بچت کرتے ہیں, آپ کو جیب خرچ کے لیے منتھلی 200 روپیز جو ہے ڈیڈ آپ کے یا ابو جی آپ کے دے دیے, اس کو جو ہے ڈیلی میں کتنا خرچ ہوتا دیکھ لے کے ڈیوائڈ کر لینا, اس میں سے کم خرچ کر کے روزانہ کم سے کم 50 پیسے 1 روپے بچا لینا, جس سے آپ کی بچت ہو. اس طریقے سے آپ کو جدول میں پورا بنانا ہے. انہیں سراہتے ہوئے, ایسا کوئی ایک بندہ کرتا ہے, ایک بچہ آپ کا دوست میں سے, اس کی جو ہے افزائش کرتے ہوئے سراہتے ہوئے توصیفی کلمات لکھیے اور انہیں دعائیہ اجتماع میں سنائیے. ان کے لیے ایک تعریفی کلمات لکھنا ہے. یہ بھی آپ کے نوٹس میں لکھے گئے ہیں. بٹ 7 زبان شناسی. ذیل کے جملوں پر غور کیجئے, بہت اچھی طریقے سے اس میں دیکھ لیجئے. حصہ الف, حصہ ب. حصہ الف, حصہ ب. آزادی کا دن. حصہ بے میں کیا ہے؟ یوم آزادی. سمجھ رہے ہیں؟ آزادی کا دن. تعمیر کا فن. فن تعمیر. فن تعمیر. ذکر کے قابل. قابل ذکر. قابل ذکر. جی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے مغفرت کی دعا. دعائے مغفرت. حصہ الف میں دیکھیے آزادی کا دن کا, تعمیر کا فن, ذکر کے قابل, مغفرت کی دعا, کا کی کے آیا دیکھیے. ٹھیک ہے جی. دن کا تعلق کس سے ہے؟ آزادی. آزادی کا دن, دن کا تعلق آزادی سے ہے. تعمیر کا فن, فن کا تعلق تعمیر سے ہے.
ذکر کے قابل، یہ قابل ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ ذکر سے ہے. مغفرت کی دعا، دعا کس کی؟ مغفرت کی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مغفرت سے. یہی میننگ، یہی مطلب دینے والے یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ کا کی کے بیچ میں نہیں ہے، صرف زیر ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یوم آزادی، یوم آزادی، آزادی کا دن، فن تعمیر، تعمیر کا فن، قابل ذکر، ذکر کے قابل، دعائے مغفرت، مغفرت کی دعا، ان کو کیا کہتے ہیں دیکھ لیجئے. پڑھیں، حصہ الف اور حصہ بے کے تمام الفاظ مرکب اضافی ہیں. کیا ہیں یہ سب؟ مرکب اضافی ہیں. یہ اچھا سا یاد رکھنا ہے آپ کو، مرکب اضافی ہیں اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں، سیم ہے. اس کے معنی بھی وہی ہے، اس کے معنی آزادی کا دن، یوم آزادی، یوم آزادی بول تو آزادی کا دن، آزادی کا دن بول تو بھی یوم آزادی. میننگ میں، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ حصہ الف کے الفاظ میں دن کا آزادی سے، دن کا آزادی سے، فن کا تعمیر سے، قابل کا ذکر سے، دعا کا مغفرت سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کا، کے، کی وغیرہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حصہ بے کے الفاظ میں مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر کا، یوم آزادی، یہ جو میم ہے نا، یہ میم کے زیر، فن تعمیر، قابل ذکر، دعائے مغفرت، اس طریقے سے زیر کا مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر کا استعمال کیا گیا ہے، جو کا، کی، کے معنی پیدا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ ترکیب اضافی کے لیے کا، کی، کے کا استعمال حروف اضافت کہلاتا ہے. اس میں جو ہے اضافت کا، کی، کے کا جو استعمال ہے، اس کو حروف اضافت کہلاتا ہے. اور زیر کا استعمال علامت اضافت کہلاتا ہے. علامت اضافت، علامت اضافت یعنی زیر کو علامت کسرہ بھی کہتے ہیں، علامت کسرہ بھی کہتے ہیں. چلیے پیج پلٹائیے 56 مشق ایکسرسائز نمبر 1. درسی کتاب سے حروف اضافت اور علامت اضافت یعنی کسرہ والے کوئی 10 الفاظ شناخت کیجئے اور دی گئی جدول میں لکھیے. میں چند لکھا ہوں، آپ کو دیکھ لیجئے. حروف اضافت والے الفاظ: گھر کا آدمی، کتوں کا راتب، چکن کے کرتے، 6 روپے کی لکڑی، مہینے کی پہلی، مہینے کی تنخواہ، گھر کا خرچ، مکان کا کرایہ، سورج کی روشنی، دھوبی کی اجرت. علامت کسرہ والے الفاظ دیکھیں، خالی زیر رہتا. اہل محفل، محفل کے لوگ نہیں ہیں، اہل محفل. آب زمزم، ناقابل فہم، راہ عمل، مال مفت، دل بے رحم، مضامین، قابل استعمال، شب فراق، بال جبرائیل. مشق نمبر 2 ایکسرسائز میں دیکھ لیں. ان مرکب اضافی علامت کسرہ والے الفاظ کو حروف اضافت کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ لکھیے. ایسا دیں گے، اس کو آپ پلٹ کے لکھنا. دیکھیے ماہ رمضان، یہ کیا علامت کسرہ والا ہے، ٹھیک ہے، یا علامت اضافت کہتے ہیں. ماہ رمضان، اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے. اضافت میں کیا لکھیں گے؟ رمضان کا مہینہ. مسجد قرطبہ، قرطبہ کی مسجد. احساس خودی، خودی کا یا خود کا احساس. ترانہ ہند، ہندوستان کا ترانہ. وادی سندھ، سندھ کی وادی. یوم آزادی، آزادی کا دن. شب معراج، معراج کی رات. سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سمجھ میں آ گیا ہوں گا. چلیے، اللہ حافظ.